کبھی آدمی 10-20 روپے کے لیے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، کبھی مسافر، کبھی رکشہ چلانے والا، کبھی ٹیکسی چلانے والا، اور چھوٹی سی بات پر جو ہے تکرار ہو جاتا ہے۔ مسافر بھی 10-20 روپے زیادہ دینے کو بہت بوجھ سمجھتا ہے، اور رکشہ والا، ٹیکسی والا اگر 10-20 روپے غلط طریقے پر وہ لے رہا ہے، واجبی کرائے سے اگر وہ زیادہ لے رہا ہے، اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ وہ پورا دن محنت کر کے 700-800 روپے کما لیے جو حلال کے تھے، 50-60 روپے اس نے حرام کے کمائے، اور یہ 50-60 روپے جو اس کی جیب میں آئے ہیں حرام کے، یہ 800 روپے کی جو ہے نا برکت کو ختم کرنے والے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ 10-20-50-60-100 روپیوں سے ہمارا گھر نہیں بھرے گا اگر وہ ناجائز طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہمارے محلوں کے نکڑوں پر آپ کے رکشہ رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، آپ کے علاوہ دوسروں کی رکشہ رہیں۔ ہماری بچیوں کی، ہماری عورتوں کی حفاظت ہمارے ان مسلم نوجوانوں کے ذریعے ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایمان ہے۔ وہ جانتے ہیں مجھے اپنے قبر میں جا کے سونا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں جو کروں گا اللہ مجھے پوچھے گا۔ وہ اپنی بہن کو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے نکڑوں پر ہمارے اپنے لوگ رہیں، یہ ہمیں زیادہ پسند نہیں۔ ہم آپ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں پر رہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے اطمینان ہو۔ 5-10 روپیہ آپ کم لینے سے میں صاحب آپ سے کہتا ہوں آپ کی کمائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کچھ عورتوں کی شکایتیں ہیں، میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رکشہ والے پیسے زیادہ لیتے ہیں۔ آج تک سچائی ہے مجھے معلوم نہیں، کچھ عورتوں کو ان کے اپنے جو ہے تعلقات والے رکشے والے ہیں، ان کو انہی کے رکشے پر بیٹھنا مزہ آتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود ان کی اپنی دیانت کے خلاف کیوں بیٹھتے ہیں وہ؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے رکشوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ترجیح، کسی کو جو ہے ترجیح دینا، میرے بھائی کو میں پہلے ترجیح دوں گا، اس کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے۔ جب میرا بھائی موجود ہے تو میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں ترجیح دوں؟ اگر ان کو یہ شکایت ہے، خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس طرح سے کرتے ہیں، میں آج سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ ہم بہت سے جو اشتہارات اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، کوئی جملہ اپنے رکشے اپنے گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں جس کا کبھی معنی بھی ہوتا ہے، کبھی معنی نہیں ہوتا ہے، کبھی غلط معنی ہوتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ آج ہم نے یہ اسٹیکر لگا لیا، ہم اللہ کے نبی کی اس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا رکشہ آگے جا رہا ہے، پیچھے آنے والے دیکھ رہے ہیں، کنڑا جاننے والے کنڑا پڑھ رہے ہیں، انگریزی جاننے والے انگریزی پڑھ رہے ہیں، اردو جاننے والے اردو پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی سی کوشش، اللہ کو کتنا پسند آئے ہم نہیں جانتے، ہم اپنے دل سے یہ جانیں کہ ہم ایک طرف اپنی روزی کما رہے ہیں، اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت کا بھی کام ہم کر رہے ہیں۔ اپنے پیچھے ایک حدیث لکھ کر کے ہم اپنا رکشہ چلا رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم بھی کوئی منزل نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم کو بھی غصہ آتا ہے، کبھی زیادہ بھی غصہ آ سکتا ہے، کوئی سامنے والا ہم سے بدتمیزی زیادہ کر دے ہم کو زیادہ بھی غصہ آ سکتا ہے۔ آپ دھوپ میں رکشہ چلاتے ہیں، پورا دن تھکے رہتے ہیں، آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، لیکن غصے آنے کا یا اس وقت کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ہماری کوئی وقت نہیں۔ آپ کے معاشرے کے اندر وقت ہے، آپ کے مسائل ہوں گے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو، آپ کے مسائل یا سنیں گے اور ہمارے جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں تو نوٹ کریں گے، اس کے حل کی تدابیر سوچیں گے۔ آپ محلوں سے اپنا رکشہ چلاتے ہوئے جائیں، قرآن کی تلاوت لگاتے ہوئے جائیں، قرآن کا نور محلے کے اندر پہلے، دوسرے جو ہے گانوں کی اور اس طرح کی چیزوں کو لگانے سے اچھا ہے ایک تو گناہ ہوتا ہوا ہم گاڑی چلا رہے ہوں گے، اور اس سے اچھا ہے قرآن کی تلاوت یا اللہ کے نبی کی مدح میں، آپ کی جو ہے تعریف میں جو نعت کے کلمات ہیں وہ لگاتے ہوئے آپ جائیں، وہ نور جو ہے پورے محلے میں پورے علاقے میں پھیلے گا، آپ کو بھی سب سے پہلے اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیجئے، 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 5 روپیہ، کوئی مشکل نہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی کے لیے آج 5 روپیہ نکالنا مشکل نہیں ہے، وہ 5 روپیہ 150 روپیہ ہو جاتا ہے سال مہینے کے اندر۔ ایک تو آپ کے آخرت آپ بنا رہے ہیں، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی جو ہے کمائی کے اندر آپ برکت لانے والے ہو۔ جب تک انسان کے اندر ہوش ہے نماز معاف نہیں۔ جنگ کے میدان میں آدمی ہے، وہاں بھی حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، قرآن کے اندر اس نماز کی ترتیب سکھائی گئی، پوری تفصیل بتلائی گئی۔ جب جانا میدان جنگ میں ہو، جنگ چل رہی ہو اور دشمنوں کا مقابلہ ہو رہا، وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، عام وقت میں بھی اسی کا حکم ہے۔ معاشرے کے بہت سے افراد، خصوصاً معاشرے کی ہماری بہنیں ہم سے جو ہے
مستفید ہو رہی ہیں، ہم ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ کبھی رات دیر گئے کوئی مسافر اسٹیشن پر اترتا ہے اور اس وقت رکشے کی شکل میں سواری مل جاتی ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ رکشہ مل گیا اور سکون کے ساتھ اپنے گھر تک وہ پہنچ گیا۔ اس نے 20-22 گھنٹے کا سفر طے کیا تھا، منزل پر پہنچنے کے بعد جو منزل اسٹیشن پر اترنے کے بعد اس کو اپنے گھر تک جانے کے لیے بمشکل 1 یا 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہوتا ہے اس کے لیے۔ اپنے سامان کو نیچے اتار کر کے پھر دوبارہ سواری پر لادنا اور پھر وہاں سے جو ہے سامان کو لے جا کر اپنے گھر اپنے بیوی بچوں تک پہنچنا، خصوصاً رات کے وقت اگر اپنا آدمی مل جاتا ہے تو اس مسافر کو پوچھئے کہ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور ہمارے بہت سے، آپ میں سے بہت سے، بلکہ میں سبھی کے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ آپ میں سے سبھی لوگ وہ ہیں جو ہمارے ان مسافروں کا کتنا تعاون کرتے ہیں، ان کا سامان اٹھا کر کے، ان کے سامان کو اٹھا کر کے پہلے اپنے رکشے پر رکھتے ہیں ترتیب سے، پھر ان کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد ان کے سامان کو اتار کر کے ان کے گھر کے اندر تک آپ پہنچاتے ہیں، ان کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مرد کوئی بیچارہ اکیلا رہتا ہے، وہ سب ان کام کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن آپ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ اس خدمت کو آپ ہرگز ہلکا مت سمجھیں، آپ اپنے جو ہے لوگوں کا کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، سب کی سب۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ إِلَى عِيَالِهِ، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں، خدمت آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو واجبی کرایہ ہونا چاہیے آپ ان سے وصول کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے غیر ضروری کرایہ زیادہ طلب کرتے ہوں، جس کی وجہ سے مسافرین کو یا اپنی منزل تک پہنچنے والوں کو کبھی شکایات بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کام غیر ضروری طور پر زیادہ مشاہرہ یا زیادہ جو ہے کرایہ لینے والے 2-4 لوگ ہوں، لیکن ان کی وجہ سے پوری جو ہے رکشہ چلانے والوں کے لوگ جو ہے بدنام ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہر اعتبار سے غلطی کرنے والے معاشرے کے اندر 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں، 2-4% لوگ ہوتے ہیں، اکثریت اچھی ہوتی ہے، اکثریت یہ جانتی ہے کہ کسی کا جو ہے غلط طریقے پر مال نہ لیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعے سے آپ کو اس کام کو انجام دینے میں بڑی مدد ملے گی۔ ایک مولانا اتفاق سے وہ ایک دفعہ جاپان کے سفر پر گئے۔ جاپان کے ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد، ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑی، تو رکشہ نہیں ہوگا، ٹیکسی ہوگی، لازمی بات ہے۔ وہ ٹیکسی پر بیٹھ کر کے اپنی منزل ان کو بتلا دی کہ فلاں اپنی منزل تک جانا ہے۔ زبان تو جانتے نہیں تھے، کچھ جنا محلے کا نام لکھ کر کے بتایا کچھ ہوگا۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے جس منزل تک ان کو جانا تھا۔ وہاں پر لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، جو مولانا صاحب آئے تھے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ واقعہ ہوا ہے، صحیح واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب وہ منزل پر پہنچے اور ان کو لینے کے لیے لوگ آئے، ان کا استقبال کر کے اس سواری کا کرایہ وہاں کے لوگ، جاپان کے لوگوں نے ادا کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے ان کو روک دیا کہ آپ کرایہ نہ دیں۔ ان کا کرایہ دینے سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، میں آپ کی زبان نہیں جانتا، چونکہ آپ مجھ سے اردو جانتے ہیں، میں آپ سے اردو میں پوچھ رہا ہوں، آپ اس ڈرائیور سے پوچھئے، میں ایک سوال کرنے والا ہوں اس کو، اس سوال کا یہ مجھے جواب دے، پھر اس کو کرایہ آپ دینا۔ اس کو یہ پوچھئے کہ منزل ہماری جب ایئرپورٹ سے چلی، کافی دور آنے کے بعد
ایک جگہ موڑ پر آ کر کے انہوں نے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میٹر بند کر دیا. میٹر سے چلتے ہیں نا, میٹر بند کر دیا. پھر گھوم کر کافی دور تک جانے کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے میٹر آن کیا. میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک جگہ میٹر بند کیا, پھر کافی دور جانے کے بعد اس نے پھر دوبارہ میٹر آن کیا. یہ کیا بات ہے, میری سمجھ میں نہیں آئی. میٹر چل رہا تھا, میٹر کو چلنے دیتے, میٹر کو بند کیوں کر دیا انہوں نے؟ کرائے کا جو میٹر چل رہا تھا, اس کی حقیقت میں جاننا چاہتا ہوں. آپ پہلے ان سے یہ پوچھ لیجیے. انہوں نے جاپان کی زبان میں ان سے پوچھا کہ ہمارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جب لینے کے لیے پہنچے یا لے کر کے آپ آنے لگے, راستے پر ایک جگہ آپ نے جو ہے میٹر بند کیا, پھر کافی دور جانے کے بعد آپ نے میٹر کو آن کیا, کیا بات ہے؟ اس نے جو بات کہی مسلمان نہیں, غیر مسلم جس کے پاس ایمان نہیں, لیکن امانت داری دیکھیے. اس نے کہا کہ میں غلطی سے ایک دوسرے راستے پر پہنچ گیا تھا. جس راستے سے مجھے آنا چاہیے تھا, مجھ سے جو ہے راستہ میں بھٹک گیا اور میں دوسرے راستے پر پہنچ گیا. جس موڑ پر مجھے مڑنا چاہیے تھا میں اس موڑ پر نہیں مڑ سکا. اب میں جب چلنے لگا وہاں سے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو سفر میرا اب ہو رہا, یہ اب جتنے کلومیٹر چلیں گے ان کا پیسہ مجھے ان سے نہیں لینا, اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا. پھر دوبارہ جب اس راستے پر میں آیا جس راستے سے ان کو پہنچنا تھا, پھر میں نے میٹر آن کیا تو یہ اتنا درمیان میں چند کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ ان کے حساب سے میں ان سے کیسے یہ پیسے وصول کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا. یہ ہے کمال. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دی, ورنہ ہو سکتا تھا 10-20 روپے اس کو زیادہ ملتے. کبھی آدمی 10-20 روپے کے لیے لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے, کبھی مسافر, کبھی رکشہ چلانے والا, کبھی ٹیکسی چلانے والا, اور اس چھوٹی سی بات پر جو ہے تکرار ہو جاتا ہے. مسافر بھی 10-20 روپے زیادہ دینے کو بہت بوجھ سمجھتا ہے, اور رکشہ والا, ٹیکسی والا اگر 10-20 روپے غلط طریقے پر وہ لے رہا ہے, جو اس کا واجبی کرایہ ہونا چاہیے تھا, اس واجبی کرایے سے اگر وہ زیادہ لے رہا ہے, اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی. وہ پورا دن محنت کر کے 400-500 روپے اس نے 700-800 روپے کما لیے جو حلال کے تھے, 50-60 روپے اس نے حرام کے کمائے, اور یہ 50-60 روپے جو اس کی جیب میں آئے ہیں حرام کے, یہ 800 روپے کی جو ہے نا برکت کو ختم کرنے والے ہیں, یہ 500 روپے کی برکت کو ختم کرنے والے ہیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. 10-20-50-60-100 روپیوں سے ہمارا گھر نہیں بھرے گا اگر وہ ناجائز طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے. اگر جائز طریقے سے آیا, پورا دن ہم نے محنت کی ہے, رات میں جگ کر کے رکشہ چلایا ہے اور محنت کر کے پیسہ کمایا ہے, کیا ضرورت ہے 50-60-100 روپے حرام کے ہمارے گھر میں لانے کی؟ ہم اپنے بچوں کا, بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے آپ کو اس پر اجر نہیں ملتا. اللہ کی قسم, ہم کو اللہ نے جو دین دیا ہے, جس نبی کے واسطے سے ہمیں دین ملا ہے, میرے بھائیوں, ایک ایسا قیمتی دین, اس کی تعلیم کچھ ایسی قیمتی ہے کہ کسی مذہب کے اندر ایسی تعلیم نہیں. بیوی بچوں کو کھلانا عبادت ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, عبادت ہے آپ کے لیے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے منہ میں رکما رکھ دیتا ہے, عبادت, ثواب ہے اس کو. اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے, اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی اپنی خواہش پورا کر رہا ہے, خواہش پورا کرنے پر اس کو کیوں اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی انداز میں صحابہ کو سمجھایا. پوچھا دیکھو بھائی, یہی کام اگر وہ ناجائز اور حرام طریقے پر کرتا اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ بالکل گناہ ہوتا. تو جب اس نے اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کیا اور نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کر رہے ہیں, اس کو ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے ہمارا دین. ہم اپنی خواہش پورا کر رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے کر رہے ہیں. اس حلال طریقے سے ہماری خواہش کے پورا کرنے پر ہمیں اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا مذہب ہے,
یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. نبی نے ہم کو یہ تعلیمات دی. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر جگہ جلسوں کا اور جو ہے کہیں پر جو ہے جلوس کا اور کچھ جو ہے نا پروگرامات کا سلسلہ چلتا ہے. نبی کی ذات کا حق اتنا ہی نہیں ہے ہم پر. نبی نے ہم سے کیا فرمایا تھا؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا یعنی بڑے مجمع میں سب سے آخری خطبہ جو آپ نے دیا تھا حجۃ الوداع کا موقع تھا. اس وقت آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ 1,24,000 کے قریب لوگ تھے، کہتے ہیں لاکھ سے زیادہ تعداد تھی بہرحال صحابہ کی. اس وقت آپ نے پوچھا الا هل بلغت، کیا اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا؟ صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ضرور پہنچایا. دوبارہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، تین دفعہ اقرار کروایا لوگوں سے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام بالکل صحیح طریقے سے پہنچایا ہے. تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے یہ ذمہ داری پوری کی، میں نے اپنے تیرے بندوں تک تیری بات پورے طور پر پہنچائی ہے. اب اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آدمی موجود ہے وہ غائب آدمی تک اس بات کو پہنچا دے. صحابہ نے اپنے بعد والے تابعین تک، تابعین نے ان کے بعد والوں تک یہ پیغام پہنچایا. ہم تک پہنچا یہ پیغام. ہم نبی کے پیغام کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ہمارا مقصد ہے. نبی کی تعلیم کو اپنوں کو بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہم مسلمان دائی لوگ، دعوت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے. دین کی دعوت کا مطلب پکڑ کر کے تم مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں. دین کی دعوت پہلے ہم اپنے زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جو اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے. آپ نے ہمیں جو تعلیم دی تھی اس تعلیم کے مطابق ہم زندگی گزارے. آپ نے حکم دیا تھا دیکھو فرض کاموں میں کبھی کوتاہی مت کرنا. کوئی فرض تم پر واجب کیا گیا، فرض کیا گیا، اس میں کبھی تم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور حرام کے قریب کبھی مت جانا. تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. ہم نے حرام کام کو چھوڑ کر کے اور فرض کاموں کی پابندی کر لی. نمازیں ہوں، روزے ہوں، یا جتنی بھی فرائض کی چیزیں ہیں. ہم جانتے ہیں اسلامی گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی اور وہیں سے ہم کو تعلیم ملی ہے. اسلامی گھر ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون سی چیزیں فرض ہیں. چنانچہ فرض کے سلسلے میں کبھی کوتاہی ہم نے نہیں کی. حرام کام سے بچنے کا ہم نے اہتمام کیا. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو. اللہ کے نبی نے جو ہم کو تعلیم دی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تم کو پہنچی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو. ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر اس وقت پہنچانے کے مختلف وسائل اور ذرائع ہیں. اس سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم بہت سے جو اشتہارات اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں. کوئی جملہ اپنے رکشے، اپنے گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں جس کا کبھی معنی بھی ہوتا ہے، کبھی معنی نہیں ہوتا ہے، کبھی غلط معنی ہوتا ہے. اس سے اچھا ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ آج ہم نے یہ اسٹیکر لگا لیا، ہم اللہ کے نبی کی اس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. آپ کا رکشہ آگے جا رہا ہے، پیچھے آنے والے دیکھ رہے ہیں. کنڑا جاننے والے کنڑا پڑھ رہے ہیں، انگریزی جاننے والے انگریزی پڑھ رہے ہیں، اردو جاننے والے اردو پڑھ رہے ہیں. نبی کی بات، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے کلمات ہیں، وہاں لکھے ہوئے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. لوگوں تک ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو پہنچانے کا اس طرح سے اہتمام ہم نے کیا. چھوٹی سی کوشش، اللہ کو کتنا پسند آئے ہم نہیں جانتے، اللہ کتنے قبول کر لیں. ہم اپنے دل سے یہ جانیں کہ ہم ایک طرف اپنی روزی کما رہے ہیں، اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
دعوت کا بھی کام ہم کر رہے ہیں، اپنے پیچھے ایک حدیث لکھ کر کے ہم اپنا رکشہ چلا رہے ہیں، گزرنے والے پڑھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نبی نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، وغیرہ وغیرہ، ایسی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جنا اس کو کوٹ کیا گیا ہے اور اس کو لکھا گیا ہے، آپ کو ایک ہی ملے گا، مطلب آپ کے حصے میں ایک حدیث آئے گی، اس حدیث کو اللہ کے نبی کی اس بات کو آپ عام کرنے والے ہوں گے۔ ہماری اس مہم کے اندر آپ بھی شریک ہوئے، یہاں جو حضرات ہمیں تعاون کے لیے آئے وہ بھی شریک ہوئے، اور یوں ہم نے جو مقصد تھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو لوگوں میں عام کیا جائے، اسی مقصد سے آپ کو جو ہے بلایا۔ ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم بھی کوئی منزل نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم کو بھی غصہ آتا ہے، کبھی زیادہ بھی غصہ آ سکتا ہے، کوئی سامنے والا ہم سے بدتمیزی زیادہ کر دے، ہم کو زیادہ بھی غصہ آ سکتا ہے۔ آپ دھوپ میں رکشہ چلاتے ہیں، پورا دن تھکے رہتے ہیں، آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، لیکن غصے آنے کا یا اس وقت کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ہماری کوئی وقت نہیں، آپ کے معاشرے کے اندر وقت ہے، آپ کے مسائل ہوں گے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو، آپ کے مسائل یہاں سنیں گے اور ہمارے جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں اس کو نوٹ کریں گے، اس کے حل کی تدابیر سوچیں گے، آپ اسی مقصد سے آپ کو بلایا ہے۔ اور پھر ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ہمارے محلوں کے نکڑوں پر آپ کے رکشہ رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، آپ کے علاوہ دوسروں کی رکشہ رہیں۔ ہماری بچیوں کی، ہماری عورتوں کی حفاظت ہمارے ان مسلم نوجوانوں کے ذریعے ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایمان ہے، وہ جانتے ہیں مجھے اپنے قبر میں جا کے سونا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں جو کروں گا اللہ مجھے پوچھے گا۔ وہ اپنی بہن کو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے نکڑوں پر ہمارے اپنے لوگ رہیں، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ ہم آپ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں پر رہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے اطمینان ہو۔ 5-10 روپیہ آپ کم لینے سے میں صاحب آپ سے کہتا ہوں آپ کی کمائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کچھ عورتوں کی شکایتیں ہیں، میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رکشہ والے پیسے زیادہ لیتے ہیں، آج تک سچائی ہے مجھے معلوم نہیں۔ کچھ عورتوں کو ان کے اپنے جو ہے تعلقات والے رکشے والے ہیں، ان کو انہی کے رکشے پر بیٹھنا مزہ آتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود ان کی اپنی دیانت کے خلاف کیوں بیٹھتے وہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے رکشوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے ترجیح، کسی کو جو ہے ترجیح دینا، میرے بھائی کو میں پہلے ترجیح دوں گا، اس کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے۔ جب میرا بھائی موجود ہے تو میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں ترجیح دوں؟ اگر ان کو یہ شکایت ہے، خدا نہ خواستہ آپ آدمی سے کوئی اس طرح سے کرتے ہیں، میں آج سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ جو واجبی کرایہ ہوگا، میں نے آپ کے سامنے جاپان کا واقعہ سنا دیا، آپ اطمینان رکھیے اللہ اس کے اندر جو برکت دے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ محلوں سے اپنا رکشہ چلاتے ہوئے جائیں، قرآن کی تلاوت لگاتے ہوئے جائیں، قرآن کا نور محلے کے اندر پہلے، دوسرے جو ہے گانوں کی اور اس طرح کی چیزوں کو لگانے سے اچھا ہے ایک تو گناہ ہوتا ہوا ہم گاڑی چلا رہے ہوں گے، اور اس سے اچھا ہے قرآن کی تلاوت یا اللہ کے نبی کی مدح میں، آپ کی جو ہے تعریف میں جو نعت کے کلمات ہیں وہ لگاتے ہوئے آپ جائیں، وہ نور جو ہے پورے محلے میں، پورے علاقے میں پھیلے گا، آپ کو بھی سب سے پہلے اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمائی میں برکت کا ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سے رکشہ والے وہ ہوں گے یہاں پر جن کی کمائی، جن کی آمدنی بہت مختصر ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیجئے 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 5 روپیہ، کوئی مشکل نہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی کے لیے آج 5 روپیہ نکالنا مشکل نہیں ہے، وہ 5 روپیہ 150 روپیہ ہو جاتا ہے سال مہینے کے اندر، 150 روپیہ بن جاتا ہے۔ ایک تو آپ کے آخرت آپ بنا رہے ہیں، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی جو ہے کمائی کے اندر آپ برکت لانے والے ہوتے ہیں۔ واقعہ ہے لوگوں کا کہ جب سے صدقہ کرنا سیکھا، جب سے صدقہ دینا شروع کیا،
کہاں سے برکت آئی معلوم نہیں. پہلے بھی اتنا ہی کماتے تھے لیکن ہمت کی, کوشش کی کہ ہم ہر مہینے یا ہر ہفتے یا ہر دن تھوڑا صدقہ دیں گے, کسی مسجد کی ڈبی میں ڈال دیں گے, کسی مسکین کے ہاتھ میں دے دیں گے. اپنوں میں سے اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو ہفتے میں لے جا کر 50 روپے دے دیے, 100 روپے اس کو دے دیے. آپ بھی مستحق ہیں, لیکن جب آپ اس جذبے سے اس کو دیں گے, مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا, مجھے اور آپ کو کھلانے والا اللہ سوچے گا یہ خود محتاج ہو کر دوسروں کو دے رہا ہے. اللہ کی طرف سے جو برکتیں کھلیں گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ صدقات کو کر کے دیکھیں. آنے والی بلاؤں سے بھی آدمی بچتا ہے صدقات کے ذریعے, مصیبتوں سے, آنے والی بیماریوں کو بھی ٹالا جاتا ہے. کوئی زیادہ نہیں, اپنی استاد کی. آپ جوش میں روزانہ 50 روپے مت سوچیے, نہیں ہوگا کام. 5 روپیہ دیجئے بس روزانہ, صرف 5 روپیہ. کسی کے لیے مشکل ہے 5 روپیہ دینا, میں سمجھتا ہوں کسی کے لیے مشکل نہیں. آپ کیجئے, پھر دیکھیے 2-3 مہینوں کے اندر آپ خود اندازہ لگائیں گے. مہینے میں روزانہ 800 روپے کماتا تھا, کہاں سے انتظام ہو رہا تھا ہمارا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. روزانہ 600-700 روپے پہلے بھی کماتا تھا, آج بھی کما رہا ہوں, لیکن کیسے گھر کا خرچہ برابر چل رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے معمولات بھی اس کو بنائیے. نمازوں کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بتایا, بالکل اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. جب تک انسان کے اندر ہوش ہے نماز معاف نہیں ہے. جنگ کے میدان میں آدمی ہے, وہاں بھی حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. قرآن کے اندر اس نماز کی ترتیب سکھائی گئی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ, پوری تفصیل بتلائی گئی. جب جانا میدان جنگ میں ہو, جنگ چل رہی ہو اور دشمنوں کا مقابلہ ہو رہا, وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. میرے بھائیوں, عام وقت میں بھی اسی کا حکم ہے. بری عادتیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کے اندر اس طرح کی بری عادتیں ہوں. غلط قسم کی باتیں ہم کر رہے تھے, ہو سکتا ہے انسان ہونے کے لحاظ سے ہم سے ہوئی ہوں. ہم توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع ہوں, معافی طلب کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے, معاف کرنے والا ہے. اس کے لیے کوئی قریش کا ہونا ضروری نہیں ہے. معافی کے لیے قریش کا بھی ہو لیکن اللہ کا باغی ہو, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ابو لہب, اللہ کے نبی کا چچا, سب سے افضل ترین خاندان قریش, جہنم میں ہمیشہ جل رہا ہے. ابو طالب ہمیشہ جہنم میں جل رہا ہے. عتبہ شیبہ جہنم میں جل رہے ہیں. بلال حبشی, کالے کلوٹے غلام, جب اللہ کے نبی کی بات کو مان گئے تو نبی سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. ان کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے, کسی چھوٹے خاندان, کسی بڑے خاندان, اس کی کوئی قطع تمیز نہیں. ہمارے اسلام کے اندر اس کی کوئی قطع تمیز نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, خشیت ہے, اللہ آپ کو نوازے گا, اتنا نوازے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور نوازنا مسلمان کے لیے صرف دنیا میں نہیں ہے, دنیا میں بھی نوازتا ہے, دنیا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازتا ہے. ہو سکتا ہے میری باتوں کو کچھ جو ہے غلط اگر انداز میں کہی گئی ہے, زبان سے غلط باتیں آئی ہیں, میں سب سے پہلے اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. اور پھر ایک دفعہ آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جماعت کی طرف سے تنظیم کے ذمہ دار بھی ہیں, فیڈریشن کے ذمہ دار بھی ہیں, ان حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے. ان کی طرف سے بھی میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان حضرات کو بھی یقیناً خوشی ہوگی اگر آج سے جو ہے ہمارا انداز بدل جائے, ہمارا طور و طریق بدل جائے, ورنہ اصل مقصد ہمارا یہ جو بتلایا گیا حدیث کے پیغام کو, نبی کی سیرت کے, نبی کے کلمات کو عام کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس طرح کے نیک اور اچھے کام جس سے اللہ راضی ہو ان کاموں کی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.